تو اچھا، خان صاحب نے جو آج اعلان کیا ہے کہ جی وہ آپ کے دھرنے کی حمایت کرتے ہیں، اپنے کارکنوں کو بھی کہا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں اس کو. اور خان صاحب ظاہر بالکل ٹھیک بات کہی ہے، اور ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جماعت اسلامی، دیکھیں جو بھی کولیشن جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے اس میں جماعت اسلامی نے ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کیا ہے، چاہے کے پی کی گورنمنٹ ہو یا الیکشن کے بعد کے معاملات ہوں جس میں ان کو ضرورت پڑی اور ہم نے فل سپورٹ ان کو لیگل معاملات میں کی ہے. تو اس لیے الحمدللہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل مخالفت اپنی جگہ. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب ہم بالکل ہی اسپیئر کر دیں گے، یہ سیاست ہے، اس سیاسی عمل میں جو جتنا رسپانسبل ہوگا اس پر بات کی جائے گی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کم ہے حکومت کا، اور اس میں بھی رجیم چینج ہو گئی تھی، اس لیے جتنی تنقید بنتی ہے اتنی کرنی چاہیے. اچھا، اور اگر حافظ نعیم اس وقت جماعت اسلامی کے امیر نہ ہوتے تو تب بھی دھرنا ہو رہا ہوتا؟ کیونکہ آپ کی شہرت ہے، کراچی میں بھی دھرنے پروٹیسٹ وغیرہ میں شریک ہوتے رہے. نہیں، میرا خیال ہے پچھلے سال تو سراج الحق صاحب امیر تھے اور پورے پاکستان میں ہڑتال ہوئی تھی. ہڑتال ہوئی تھی، دھرنا نہیں ہوا تھا. دھرنا بھی ہوا تھا، وہ الگ بات ہے کہ مختلف مواقع پر وہ احتجاجی مظاہروں کی صورت میں ہوا تھا، طویل دھرنا نہیں ہوا. 3 دن کے دھرنے ہوئے تھے نا، حالات تبدیل ہو گئے تھے، اور اس وقت غزہ کی سچویشن ایک دم سے ابھر کر سامنے آئی تھی جس کی وجہ سے اس کو چینج کیا تھا، ورنہ تمام گورنر ہاؤسز پہ دھرنے ہوئے تھے. اصل میں بس یہ چل جاتا ہے. اور یہ لیکن کتنے عرصے تک کے لیے آپ کا پلان ہے؟ آپ کتنے عرصہ تک دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں؟ میرا خیال ہے جتنے عرصے کے لیے میں تیار ہوں، مجھ سے زیادہ وہ جو نوجوان یہاں موجود ہیں وہ تیار ہیں. تو وہ تو جانے کے موڈ میں نہیں ہیں بلکہ مزید لانے کے موڈ میں ہے، اور ہم بہت طویل دھرنا دے سکتے ہیں. اچھا، اس کے لیے آپ تیاری کی. اچھا، کل پرسوں آپ کی ایک تقریر آئی جس میں آپ نے کچھ سخت تنبیہ کی تھی جو ڈسپلن کو نہیں مانتے پارٹی کا. کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اشارہ سینیٹر مشتاق کی طرف سے؟ نہیں، یہ تو جنرل بات ہوتی ہے جب آپ پارٹی چلاتے ہیں. ہماری اسٹرینتھ ہے نا یہ. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ڈی چوک کہتے ہیں نا، روزانہ نعرے لگاتے ہیں. تو میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ڈسپلن ہماری کی ہے نا، ہماری کلید ہے، اور اگر آپ ڈسپلن رہیں گے تو پارٹی سکسیسفل ہوگی، اور اگر نہیں رہیں گے تو پھر تو ہر آدمی اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ اس تناظر میں چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں یہ میسج میرے لیے بھی سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور ہر ایک کو سامنے رکھا. تو جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے جس نے مڈل کلاس لوگوں کو اور عام لوگوں کو جماعت اسلامی کے بہت سارے مناصب دیے ہیں اور بہت سارے اسٹیٹس دیے ہیں، اور پارلیمنٹ تک لے کر گئی ہے. اور چونکہ ہمارے ہاں اس بنیاد پر لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کے بھی نہیں جاتے کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو اگر پیسے والا جا سکتا ہے لیکن اس بنیاد پہ نہیں جا سکتا کہ وہ صرف پیسے والا ہے، یا وہ الیکٹیبل ہے، یا وہ جاگیردار ہے، یا وہ وڈیرا ہے. تو جماعت اسلامی کا اپنا ایک پیٹرن ہے، اس کی یاد دہانی کروائی تھی کہ کسی بھی پیٹرن میں کسی آدمی کو کوئی منصب جماعت کا یا پبلک آفس ملتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کا لحاظ کرے. اس لیے کہ ہم میں جتنی بھی صلاحیت ہے الحمدللہ ہماری پارٹی نے اس کو ڈیولپ کیا، اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے، انسانوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، پارٹی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. سینٹ کے ٹکٹ نہیں، مطلب انویسٹمنٹ سے مراد پیسے ہی نہیں ہوتے، کتنے مین آورز لگتے ہیں تو ایک آدمی کا ذہن بنتا ہے. ایک تربیت کے نظام سے ہم گزرے ہیں، ہم نے برسوں لگائے. تو یہ میں کہوں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، میری تقریر بہت اچھی ہے، میں دھرنے دے رہا ہوں، میں نے جماعت اسلامی کو آج اس مقام تک پہنچا دیا ہے، اور میں بات کرتا ہوں تو بس پوری دنیا فالو کرتی ہے. تو یہ میں نکالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے لوگوں کی تربیت کی جائے، اور یہ طریقہ ہمیشہ سے یہ تو ہم سنت کے مطابق ہے. اور اسی طرح سے اولیاء کرام اس طرح تربیت کرتے تھے، صوفیاء کرام اس طرح تربیت کرتے تھے، مجاہدین اعظام اس طرح تربیت کرتے تھے، ہمارے امیر جتنے رہے ہیں سب نے اس طرح تربیت کی ہے. تو کبھی سختی سے، کبھی نرمی سے، کبھی پیار سے، کبھی ذرا سا ڈانٹ کر یہ سب کام چلتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یاد دہانی ہوتی ہے اور ہر ایک کو ہو جاتی ہے کہ جماعت جماعت ہے اور انڈیویجول انڈیویجول. بنو واقعے کے بعد کچھ سینیٹر مشتاق صاحب نے ایک تصویر شیئر کی تھی، اس پہ بہت شور مچا تھا کہ وہ ایران کی تصویر تھی. ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ یہ بچے کی جو تصویر تھی وہ پاکستان کی تھی ہی نہیں. اس پر پھر آپ نے بات کی ان سے کہ یہ ہوتی رہتی ہے. دیکھیں غلطیاں کر دیتے ہیں لوگ بعض اوقات. جب دیکھیں پرابلم کیا ہوتی ہے، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو ہماری حکومت کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بند کر دیتے ہیں، میڈیم ہی کوئی نہیں ہوتا کمیونیکیشن کا، تو اس میں پھر جو ڈال دے. تو جب آپ بالکل راستہ بند کر دیتے ہیں نا تو پھر اس کے نتیجے میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ریومرز پھیلتی ہیں، پھر پرانے کلپس چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اور تصویر مجھ سے غلطی ہوئی تھی ایک دفعہ، پتہ نہیں کون سا واقعہ تھا جس میں یہ کون سا کرغزستان تھا، کہاں تھا جہاں یہ ٹھیک ہے نا میڈیکل کے جی. میں کبھی بہت مشکل سے ایسا کرتا ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہوئی، اور جو تصویریں چلی تھیں وہ کوئی اور انڈیا میڈیا کی کسی کی تصویر تھی، ہم نے بھی وہ تصویر ڈال دی، لیکن جیسے ہی میرے علم میں آیا ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا.
تو اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بالکل بلاکیٹ کر دیتے ہیں نا، جب بالکل جو ہے وہ آپ روک دیتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں افواہیں پھیلتی ہیں. تو اس پہ گفتگو ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر حساس معاملات میں تو بالکل متوجہ رہنا چاہیے. اچھا، حکومت سے آپ کا رابطہ، وہ آخری سوال ہے، تو کیا پنڈی والوں نے بھی کوئی آپ سے رابطہ کر کے اطمینان دلایا جس طرح کا اطمینان؟ پنڈی کے سارے عوام رابطہ کر رہے ہیں، روزانہ آتے ہیں. خواص نے بھی کوئی رابطہ کیا؟ سارے اس کے خام تو ہر عام آدمی کو خاص سمجھتے ہیں. اور دھرنے کے رسپانس سے آپ خوش ہیں؟ جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں الحمدللہ اچھا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اللہ کا شکر. بہت شکریہ جی. تھینک یو.